الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا۔ فرشتے اور ارواح اسی کی طرف عروج کرتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے، تو صبر فرمائیے، نہایت خوبصورت صبر فرمائیے۔ آج ہماری سورہ المعارج کی آیہ مبارکہ نمبر 5 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گفتگو ہماری گزشتہ درس مبارک میں چل رہی تھی من اللہ ذی المعارج کے حوالہ سے۔ اس کی چند ایک باتیں کچھ قلت وقت کے پیش نظر رہ گئیں، پہلے اس کی جانب بڑھتے ہیں کہ معارج کے بارے میں بہت سارے اقوال آپ نے اس طرح سماعت کیے۔ ان میں سے ایک قول یہ بھی بتایا گیا کہ معارج سے مراد یہ معرج سے ہے جس کا معنی سیڑھی ہے، اور یہ سیڑھی سے مراد کیا ہے؟ ہر آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیڑھیاں بنائی ہیں جن سیڑھیوں کے ذریعے ملائکہ آسمان کی جانب بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد سب سے جو بلند مقام ہے جس کی جانب ملائکہ پہنچتے ہیں وہ 7ویں آسمان تک کی بلندی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک جنت قائم فرما رکھی ہے جس کا نام ہے جنت الفردوس۔ سبحان اللہ۔ اب جنت الفردوس کے بارے میں سنن ترمذی شریف میں ایک حدیث پاک ہے جس کی راوی حضرت سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اپنی دعاؤں میں جنت الفردوس کو مانگا کرو، اس لیے کہ یہ وہ جنت ہے جو تمام جنتوں میں سے سب سے اعلیٰ مقام والی جنت ہے، اور یہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے، 7 آسمانوں کے بعد اور اللہ کے عرش کے نیچے ہے، اور یہ درجے میں اور مقام میں سب سے بڑھ کے، چونکہ یاد رکھیے گا جنت میں کئی درجے ہیں، جنت میں بہت درجات ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک جنت کے دوسرے جنت کے درجے تک، یعنی ایک درجے میں ایک شخص ہے اور دوسرا شخص دوسرے درجے میں ہے جنت میں، تو ان کے درمیان کتنا فرق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی روایت ہے کہ فرمایا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فرق ہے اتنا جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے میں فرق ہے، آپ اندازہ کر لیجئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو راوی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جس اتنا بلند درجے کی بات فرما رہے ہیں، کیا یہاں صرف اللہ کے نبی اور رسول ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، قائم رہتے ہیں مرتے دم تک، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہیں۔ ویسے تو بہت ساری جنتیں ہیں، شاید کوئی 5-6-7 دن پہلے ایک درس میں نے یہ بات کی تھی کہ جنت الماوا ہے، جنت النعیم ہے، جنت عدن ہے، یہ ساری جنتیں ہیں جن کی کئی اقسام ہیں، لیکن سب سے جو اعلیٰ جنت ہے اس کا نام کیا ہے؟ جنت الفردوس، اور یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے اور اللہ کے بہت قرب میں ہے یہ جنت ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا من اللہ ذی المعارج، یہاں ملائکہ جو ہیں وہ چڑھتے ہیں، تعرج الملائکۃ والروح، ملائکہ کا جانا اور روح کا اس کی جانب بڑھنا۔ اب روح کے بارے میں کئی اقوال کیے مفسرین نے، بعض نے کہا کہ روح سے مراد ایک ایسی مخلوق ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی،
تو اس کو روح کہا جاتا ہے. اور دوسرے ایک کثیر تعداد جو مفسرین کی ہیں وہ اس طرف گئے کہ روح سے مراد حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. اور قرآن پاک میں ایسی کئی مثالیں ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو روح کا نام ذکر دیا ہے، روح کے نام سے موسوم کیا ہے. مثال کے طور پہ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرمایا یہ جو لیلۃ القدر ہے اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور اللہ کا روح نازل ہوتا ہے. تو وہاں بھی روح سے مراد کیا ہے؟ حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. ایک اور مقام میں فرمایا نازل بہ الروح الامین، اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے روح الامین کے ساتھ نازل کیا. اور روح الامین سے مراد کون ہے؟ حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. اسی طرح جب حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صاحبزادہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی عطا فرمایا تو وہاں بھی روح کا ذکر کیا. تو وہاں جو لانے والے تھے وہ بھی کون تھے؟ حضرت سیدنا پھونکنے والے، روح پھونکنے والے کون تھے؟ اللہ کے حکم سے حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ کئی ایسے مقامات قرآن میں ہیں جہاں روح کس کے لیے آیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے. تو یہاں پر فرشتوں میں تو جبریل علیہ السلام کا ذکر آ گیا تھا، تو پھر الگ سے روح کا ذکر کیوں کیا؟ تو یہ چونکہ مقام میں، عزت میں، مرتبے میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سارے ملائکہ سے افضل ہیں، سارے ملائکہ سے افضل ہیں. اور افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام اور وحی الہی کو اللہ کے نبیوں کے پاس پہنچاتے ہیں. تو چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام رساں ہیں اس کے نبیوں کے ساتھ اور اس کے محبوب کے ساتھ، تو اس نسبت کی وجہ سے اللہ نے اس ایک فرشتے کو سارے فرشتوں کا سردار ہی بنا دی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ کلام الہی کی وجہ سے ایک فرشتہ سارے فرشتوں کا سردار بن گیا. تو آپ اندازہ کیجئے جو اس کلام کو خود پڑھے گا، تلاوت کرے گا، اس سے محبت کرے گا، اس کو سیکھے گا، سکھائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے کتنی محبت فرمائے گا. جبریل تو صرف لے کے آتے تھے اور آ کر نبی اور رسول تک پہنچا دیتے تھے. یہاں تک کہ کئی حروف ہیں قرآن پاک کے ایسے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیش کیے گئے جبریل علیہ السلام کے بارے کے ذریعہ سے، تو آپ نے فرمایا جبریل کیا تم جانتے ہو اس کے بارے میں جو تم نے ابھی بولا ہے مجھے؟ تو سرکار تو فرماتے تھے میں سمجھ گیا. تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف آپ تک پہنچا رہا ہوں، مجھے اس کا نہیں پتا کہ کیا ہے، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے اس سے کیا مراد. جیسے جبریل حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے الف، سرکار نے فرمایا فہمت، میں سمجھ گیا. پھر جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے لام، آپ نے فرمایا فہمت، میں سمجھ گیا. پھر اس نے کہا اللہ فرماتا ہے میم، آپ نے فرمایا فہمت، میں سمجھ گیا. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے علاوہ باقی اور ہیں کاف ہا یا عین صاد طاسین یاسین، یہ سارے جتنے بھی حروف مقطعات ہیں الف لام را. تو حامیم، تو حروف مقطعات جو ہے اس کا ترجمہ یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے. تو ملائکہ جبریل علیہ السلام نے جب یہ پیش کیا تو سرکار نے فرمایا فہم تو میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا. تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں کچھ نہیں سمجھا. آپ نے فرمایا ھذا سر بین اللہ و بین رسولہ، جبریل تیرا کام صرف ہے پیغام رسانی والا، ہاں تیرا کام ہے پیغام پہنچانا، تو نے پہنچا دیا. اس سے مراد کیا ہے؟ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی راز کی باتیں ہیں، تم نہیں جان سکتے، یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے. تو جو اس چیز کو نہیں جانتا تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دے دیا. لیکن کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں دنیا میں جو ان کے معنی ان کی عطا سے جانتے.
سرکار کی نگاہ کرم سے جانتے ہیں، تو ان کا مقام تو پھر اس فرشتے سے بھی افضل ہے۔ اور اگر انسان بن جائے، انسان بن جائے تو یہ فرشتوں سے بھی بہت افضل ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے کچھ محنت سے آتا ہے۔ فرشتوں سے افضل انسان بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کو محنت کرنا پڑے گی مسلسل۔ جو اللہ نے ہمیں راستہ بتایا، قرآن میں ہمیں اس کا طریق دیا، اس طریق کو اپنانا پڑے گا۔ آگے فرمایا گیا کہ روح سے مراد کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام، جن ساری آیات کے حوالے میں نے دے دیے۔ الہی فی یوم، وہ اس کی طرف عروج کرتے ہیں، چڑھتے ہیں، اور وہاں کا ایک دن کتنے دن کے برابر ہے؟ کانا مقدارہ 50,000 سنہ، وہاں کا جو ایک دن ہے وہ یہاں کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ اندازہ ہوا جی؟ اللہ اکبر۔ ہم جس زندگی کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے ہیں، یہ وہاں کا تو ایک سیکنڈ بھی، شاید آدھا گھنٹہ بھی نہیں بن پا رہا۔ وہاں کا ایک دن، یہ قرآن کی آیت ہے، کسی مفسر کی بات نہیں ہے، یا کوئی حدیث کا حوالہ میں نہیں دے رہا، قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 4 ہے، آپ گھر میں جا کے پارہ نمبر 29 کھولیے، سورۃ المعارج کھولیے اور یہ آیت پڑھ لیجیے۔ آیت نمبر 4 ہے، میں دوبارہ پڑھ بھی دیتا ہوں تاکہ یہاں سے بھی آپ سن سکتے ہیں۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ وہاں کے ایک دن کی مدت یہاں تمہارے جو تم شمار کر رہے ہو یہاں سال، یہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ 100 سال نہیں، 100 سال نہیں، 50,000 سال۔ اللہ اکبر۔ اب اگر اس کی مقدار نکالی جائے تو ہماری جو یہاں کی زندگی ہے نا، جس کی 100 سال یا 150 سال زندگی ہو، اس کے کوئی شاید چند ایک منٹ بنیں گے وہاں کے۔ اللہ اکبر۔ تو اب 100-150 سال تو میرا خیال ہے کہ مشکل ہی ہے یہاں پہ، اس سے پہلے ہی معاملات، کوئی ایک آدھا شاید شخص کبھی کوئی مل جاتا ہے آپ کو بڑی آبادی کے اندر، شاید کوئی ایک آدھا، اور نیکسٹ تو وہ بھی نہیں ہے، پچھلے لوگوں میں ہی کوئی ہے، کوئی ایسا شخص ہو۔ تو یہ ہماری جو چند منٹوں کی زندگی، سمجھ گیا ہوں، چند منٹ کی زندگی ہے، انسان اس چند منٹ کی زندگی کی خاطر ہزاروں سال کی زندگی کو برباد کر دے اور جہنم کا سامنا کر لے، تو اس سے بڑا گھاٹے والا سودا کون سا ہوگا؟ اس سے بڑے لاس والا سودا کون سا ہوگا؟ آج لوگ دنیا کے تھوڑے سے نفع اور پرافٹ کے لیے اتنے بڑے گھاٹے کا سودا کر لیتے ہیں، ہمیں ان کاروباری لوگوں کی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ سے یہ کیسا گھاٹے والا کاروبار اور سودا کر رہے ہیں؟ یہ دنیا کی زندگی بہت عارضی زندگی ہے، اور اس آیت کے حساب سے میں نے عرض کیا کہ منٹوں کے حساب سے ہماری زندگی ہے یہاں دنیا میں جو رہ رہے ہیں۔ جو شخص دنیا میں ہے وہ چند منٹ کے لیے آیا ہے، اور چند منٹ گزارتا ہے، اور اس کے بعد اس دنیا میں چلا جاتا ہے جس کا یہاں کا 50,000 سال بھی ہو تو وہاں کا کتنا بنتا ہے؟ صرف ایک دن۔ اللہ اکبر۔ اتنی لمبی ہے وہ زندگی، اور نہ ختم ہونے والی ہے وہ زندگی۔ تو انسان چند روزہ زندگی کے بدلے میں ہمیشہ والی زندگی سے سودے بازی کر بیٹھے غلط قسم کی، تو پھر اس سے بڑی جہالت کیا ہے؟ تو اس لیے آج عہد وفا کیجیے، اور آج یہ فیصلہ کیجیے کہ میں نے مستقل والی زندگی کو خیال رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ دنیا کی منٹ والی زندگی کا سودا نہیں کرنا۔ یہ فیصلہ کر لیجیے آج، یہ چند منٹوں والی زندگی اس کے مطابق گزاریں گے جو ہمارا اللہ اور ہمارا رسول ہم سے چاہتا ہے، جو اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے چاہتا ہے۔ ہم اللہ سے پروفٹ والا سودا کریں گے، نفع والا سودا کریں گے۔ چند ایک منٹ ہیں، یہ اچھے کر لیجئے، پھر ساری زندگی ہمیشہ والی
اللہ کے یہاں نعمتوں میں ہی گزرے گی۔ آگے فرمایا گیا فصبر، صبر کیجیے، صبرن جمیلا، اچھا صبر کیجیے۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے اس آیت کے بعد یہ والی آیت کا آنا کہ فصبر صبرن جمیلا۔ اے لوگوں، وہاں کی 50,000 جو زندگی ایک دن کے حساب کے برابر کی ہے اس حوالے سے، تو تھوڑا سا صبر کیجئے، برداشت کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ ہو سکتا ہے تکلیف بھی آئے اس دوران، تو کوئی نہیں ہے، چند روزہ ہیں تکلیف کے دن، اچھے بھی آتے ہیں زندگی میں، دن برے بھی آتے ہیں۔ اگر اچھے دن ہیں تو ان کے بدلنے کی، برے دنوں کی امید رکھنی چاہیے، اور اگر کبھی آج حالات تنگ ہیں اور برے دن ہیں تو اچھے دنوں کی امید بھی اس کی بارگاہ سے ضرور رکھنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو وقت ٹھہرتا نہیں ہے، یاد رکھنا مسلمانوں، وقت رکتا نہیں ہے، وقت نہیں رکتا، وقت چلا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، وقت نہیں ٹھہرتا۔ مشکل حالات ہیں تو وقت چلتا رہے گا، ایک دن مشکل حالات ختم ہو جائیں گے، اللہ اچھے دن بھی لے آئے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک بڑا مشہور واقعہ لکھا ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آخری بات، کہ ایک دن بادشاہ ہوتے تھے، اور بادشاہ بھی بادشاہ ہی ہوتے تھے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ کوئی ایک ایسا جملہ مجھے بتاؤ، کوئی ایسی بات مجھے بتاؤ کہ اگر میں رو رہا ہوں تو میں ہنسنا شروع کر دوں، اور اگر میں ہنس رہا ہوں تو میں رونا شروع کر دوں۔ تو وزیر بڑے سمجھدار ہوتے تھے وہ لوگ، تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، کہ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ بات پوری نہ کی تو ایک ہی کام ہوتا تھا، تلوار اٹھاؤ اس کا سر اڑا دو، وہاں کون سا کوئی پوچھتا تھا۔ تو وزیر نے کہا جی بالکل ہے ایک ایسا جملہ، ایک لفظ ایسا ہے، میں لکھتا ہوں، آپ رو رہے ہوں گے تو آپ ہنسنا شروع کر دیں گے، اور آپ ہنس رہے ہوں گے تو آپ رونا شروع کر دیں گے۔ بڑے حیران ہوئے، پورا دربار حیران ہوا کہ یہ کیا لفظ ابھی کہے گا وزیر۔ تو بادشاہ بڑا فاتح ہو کے آیا تھا، خوش تھا اور ہنس رہا تھا، کہکے لگا رہا تھا، اور سارا جناب اس کے سامان تعیش سامنے پڑا تھا، اور بڑے عیش و عشرت میں بیٹھا تھا۔ تو وزیر نے ایک چھوٹی سی تحریر اس کے سامنے کی تو بادشاہ نے رونا شروع کر دیا۔ پھر وہ رو رہا تھا، کسی دن دوست نے وہ تحریر سامنے کی تو بادشاہ نے ہنسنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ دونوں وزیر اور بادشاہ یہ بات کر رہے ہیں، ہمیں بھی بتائیں کہ یہ جملہ کیا ہے۔ کہتے جب میں بڑا خوش تھا اور عیش و عشرت میں بیٹھا تھا تو اس نے سامنے ایک تحریر کی اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، سبحان اللہ۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو میں رونا شروع ہو گیا کہ یہ خوشی کے لمحے تو چند ایک ہیں، پھر گزر جائیں گے، اور میں پریشان تھا، رو رہا تھا۔ تو اس نے پھر وہ جملہ کیا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو میں رونا ختم کر کے ہنسنا شروع ہوا کہ شکر ہے کہ یہ وقت رونے والا بھی میرا ختم ہو ہی جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، وقت رکتا نہیں ہے، وقت ٹھہرتا نہیں ہے، وقت چلتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اس کو کیا کہا ہے؟ یہ وقت کا سیف، تلوار کی طرح ہے، جیسے تلوار چل رہی ہے اور کاٹتی چلی جا رہی ہے، کاٹتی چلی جا رہی ہے، وقت کٹتا چلا جا رہا ہے، وقت کٹتا چلا جا رہا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے نا جی، کہتے ہیں بچہ بڑا ہو رہا ہے، بچہ بڑا ہو رہا ہے، بچہ بڑا نہیں ہو رہا ہوتا، بچہ چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے۔ جس دن پیدا ہوئے اور پہلی سانس آ کر دنیا میں لی، اسی روز سے ہماری الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اگر لکھا تھا نا یہ شخص 60 سال زندہ رہے گا، تو جب ایک دن گزر گیا تو اس کے 60 سالوں میں سے ایک دن ختم ہو گئے، 2 دن گزر گئے، 2 دن ختم ہو گئے، تو بڑھ نہیں رہا، وہ گھاٹے کی طرف اب جا رہا ہے۔ تو وہ گھاٹا نفع میں تب بدلے گا جب وہ لمحے اللہ کے ذکر میں اور رسول اللہ کے دین میں گزر سکے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔